القادر الملك المقتدر المنان والصلاة الأتمان الأكملان على سيد البشر الذي لولاه لما خلق الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا صدق الله وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ کا یہ عظیم الشان جو جلسہ ہے یہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف گزر رہا ہے۔ دو شاندار تقریریں آپ نے سماعت فرمائی، ایک حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ کی جو عقائد پر مشتمل تھی اور رد و تردید پر مشتمل تھی، اور دوسری تقریر نقیب اجلاس حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب سیفی کی تقریر سماعت فرمائی۔ یہ جلسہ عقائد کے تحفظ کے سلسلے میں رکھا گیا، اس کی بنیاد اسی سلسلے پر ہوئی۔ پھر اس جلسے کو منسوب کیا گیا حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آخر جس اصل بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی، یعنی عقائد پر، آج تک آپ نے سنا، ابھی آپ نے مولانا معین الدین صاحب قبلہ سے سنا کہ اولیاء کرام کو پکارنا اور حیات بعد الممات کا، اولیاء کرام کا اسی حیات میں اس کا اقرار کرنا کہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، شہداء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ عقائد، وہ مسلمہ عقائد جو سلیس اور صاف اور شفاف ہیں، اسلام کا ہر وہ بندہ جو اگرچہ بنام مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کے نام سے منسوب کرتا ہے اور قرآن پاک کو مانتا ہے، اس کے ماتحت جو سلیس عقائد اہل سنہ حقہ ثابتہ جو ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں صراحت ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ وہابیہ دیابنا جو کہتے ہیں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، دیگر گو ہیں جہاں ستاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دیگر گو ہیں جہاں ستاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی، حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائش تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی۔ آج وہی خانقاہیں ہیں جہاں کے لوگوں نے علاقے کے علاقے کفر کے الٹ دیے تھے اور اسلام سے جلوہ گر روشنیاں پیدا کر دی تھی، آج وہ خانقاہیں سونی پڑی ہوئی ہیں۔ وہ مدارس جو بڑے بڑے علماء کو پیدا کرتے تھے آج اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، ملت کا جو شیرازہ بکھرا ہے، کسی ایک سلسلہ یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک طبقے کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ خیر،
بات عقائد اہل سنت پر کرنا ہے. قرآن پاک میں جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، آپ وہابیوں کی کتابیں لے لیجئے، غیر مقلد کی کتابیں لے لیجئے، جماعت اسلامیوں کی کتابیں لے لیجئے، اور نجدیوں کی کتابیں لے لیجئے، شیعوں کی کتابیں لے لیجئے، کوئی بھی کتاب لے لیجئے، کسی بھی مذہب کی کتاب لے لیجئے. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں نا، جو میں نے خطبے میں پڑھی ہیں، اس کا جو سلیس ترجمہ ہے نا، وہ تقریباً سب نے ایک طرح کا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں عرض کیا، مولا، قرآن پاک کی آیت ہے، اذ قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتى. جب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ وہابیہ دیامنہ یہی تو بولتے ہیں کہ جو مر گیا تو زندہ کیسے ہے، قبر میں زندگی کیسے ہے؟ حالانکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ قبر میں شہداء زندہ ہیں، قرآن میں فرمایا ہے قبر میں انبیاء زندہ ہیں، حدیث میں آیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزقون. زمین پر اللہ نے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا، انبیاء کرام کے جسم قبر کے اندر زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. بے شک سبحان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادے حضور مشہود ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. انبیاء کرام میں سے سب سے اجلہ جو انبیاء ہیں، ان میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، میرے رب مجھ کو دکھا دے کس طرح تو مجھوں کو زندہ کرتا. تو رب نے فرمایا اولم تؤمن، قرآن کی آیت ہے، میں نہ کوئی تشریح کر رہا ہوں، نہ کوئی حدیث سنا رہا ہوں، نہ اپنے بابا اور اپنے دادا کی کہانیاں سنا رہا ہوں، نہ ان کی زندگی کے واقعات سے کوئی تشریح بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت بیان کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ چاہے جس مکتبے اور چاہے جس مذہب کے ماننے والوں سے لے لو، تقریباً برابر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں، رب ارینی کیف تحیی الموتى، میرا رب مجھ کو دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو رب نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ کیا تم کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ رب مرنے کے بعد جلانے پر قادر ہے، رب مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، رب قبر میں لے جانے کے بعد قبر سے اٹھانے پر قادر ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں مزید اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں، مزید اطمینان قلب کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو رب کو کیا فرمانا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ جاؤ قبرستان کے اندر، یا فلاں مردہ ہے انتقال کر گیا ہے، جاؤ اس کو اور ہم زندہ کر دیں گے، تم دیکھ لینا. لیکن یہ نہیں فرمایا. رب نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، کہ فرمایا 4 پرندوں کو جا کے پکڑو، پھر ان کو اپنی صحبت میں رکھو. روایتوں میں آ رہا ہے کبوتر تھا، مور تھا، اور اس کے بعد کوا تھا، 4 پرندے تھے. تو فرمایا اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر، جاؤ ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنی صحبت میں رکھو. اور صحبت میں رکھنے کے بعد اب معزز سامعین کرام، صحبت جو ہوتی ہے نا، جو اثر کرتی ہے وہ آدمی کی طبیعت کے اعتبار سے اثر کرتی ہے. کچھ آدمیوں کو لمحوں کی صحبت منزل تک پہنچا دیتی ہے، اور کچھ آدمیوں کو سال تک تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے. بے شک. معزز سامعین کرام، اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ اللہ والے اللہ والوں کی دل کی گرمیوں کے، ان کے دل و دماغ کے قریب اتنے رہتے ہیں کہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیمات زندہ ہو جاتی ہے، ان کی نسلیں زندہ ہو جاتی ہیں. جس مقام اور جگہ پر وہ عبادت کرتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں، وہ مقام اور جگہ زندہ ہو جاتا ہے. اور جب مرنے کے بعد جس قبر میں جاتے ہیں وہ قبر زندہ ہو جاتی ہے.
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت. آپ جانتے ہیں آپ کے علاقے کے ایک ولی ہیں جن کا مزار ہے قریب میں. آپ کو ان کے آباء و اجداد کا پتہ ہے؟ ان کے ماں باپ کا پتہ ہے؟ کس علاقے سے آئے اس کا پتہ ہے؟ لیکن نہیں، آج ان کا نشان کیوں زندہ ہے؟ آج ان کی قبر کی برکتیں کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے زندہ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اپنے دل و دماغ کو اللہ کی محبت سے زندہ کیا تھا، رسول اللہ کی محبت سے زندہ کیا تھا، اسلام کی تعلیمات سے زندہ کیا تھا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ زندہ ہیں، ان کی تعلیمات زندہ ہے، ان کی قبر زندہ ہے، ان کی قبر میں فیضان زندہ ہے. معزز سامعین کرام، اور دوسری بات، زندوں کے پاس بیٹھنے سے زندگی ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے خواجہ غریب نواز علیہ رضوان کو ہندوستان میں بھیجنے سے پہلے حضرت داتا گنج بخش لاہوری علیہ رضوان کے مزار پر حکم دیا گیا کہ جانا. غوث پاک نے فرمایا تھا ہندوستان کی سرحد پر ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے جانا. واہ واہ بے شک. کون غوث پاک؟ آپ کو معلوم ہے پورے دنیا کے اندر آج جتنا فیضان ہے، جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں، ہر سلسلے پر ان کا فیضان ہے. 4 سلسلے سب سے اہم ہیں: قادری، پھر اس کے بعد چشتی، سہروردی اور نقشبندی. اور سارے سلسلے انہی کی شاخیں ہیں. یہ باطن کے 4 طریقے ہیں، یہ باطن کے 4 سلسلے ہیں. اور شریعت کے بھی 4 سلسلے ہیں: مالکی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. اب وہابیہ دیوانہ بولتے ہیں، بات لمبی جا رہی ہے، تشریح جو تفسیر ہے آیت کی، لیکن میں بتا رہا ہوں. وہابی لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی جو ہوتی ہے نا، یہ سنیوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے. آپ کو بتاتا چلوں، قرآن میں ہے وبایو تحت شجرہ، کہ وہ جماعت، وہ مبارک جماعت جنہوں نے بیت رضوان میں درخت کے نیچے آقا کریم کے ہاتھ مبارک پر، دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی ہر تبلیغ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مرنا ہوا تو آپ کے ساتھ ہیں، جینا ہوا تو آپ کے ساتھ ہیں، ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہیں. واہ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان بیت رضوان کہا گیا. شیعہ اس کو مانتے ہیں، وہابی اس کو مانتے ہیں، دیوبندی اس کو مانتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ جماعت جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کری تھی، اس پوری جماعت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما نہیں تھے، وہ مکہ مشرف میں تھے. آقا کریم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ سے عثمان غنی کو مرید کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں. بغیر دیکھے جو بیعت کی جاتی ہے نا، وہ بیعت عثمانی کہلاتی ہے. واہ واہ. اب سلسلے سن لیجئے. کہتے ہیں یہ خواجہ غریب نواز معاذ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں سنیوں کا سب سے بڑا بت خانہ ہے، معاذ اللہ. اور وہابی دیوبندی جو بولتے ہیں کہ معاذ اللہ مدینے کی بارگاہ کو بولتے ہیں. ہم کیوں وہ الفاظ دہرائیں، وہ منحوس الفاظ ہم کیوں دہرائے؟ جس کو دہرانے سے، جس کا بد کرنے سے زمان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. معزز سامعین کرام سنو، آقا کریم نے بیت رضوان کے اندر تمام صحابہ کو مرید کیا، اور اس جماعت کے اندر حضرت علی کو مرید کیا، اور حضرت علی نے اپنے دونوں صحابہ کو، دونوں صاحبزادوں کو مرید کیا، اور حضرت خواجہ حسن بصری کو مرید کیا، اور خواجہ حسن بصری نے حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید کو مرید کیا، اور خواجہ عبد الواحد بن زید نے خواجہ فضیل ابن عیاض کو مرید کیا، اور خواجہ فضیل ابن عیاض نے خواجہ سلطان ابراہیم ابن ادہم کو مرید کیا، اور خواجہ ابراہیم ابن ادہم نے اپنے مرید حضرت خواجہ حذیفہ المراشی کو مرید کیا، اور حذیفہ المراشی نے اپنے مرید حضرت حبیرہ البصری کو مرید کیا، حبیرہ البصری نے اپنے مرید ممشاد دینوری کو مرید کیا، ممشاد دینوری نے اپنے مرید خواجہ ابو اسحاق شامی کو مرید کیا، خواجہ ابو اسحاق شامی نے اپنے مرید خواجہ ابو احمد عبدال چشتی کو مرید کیا، خواجہ ابو احمد عبدال چشتی نے اپنے مرید خواجہ ابو یوسف چشتی کو مرید کیا، اور خواجہ ابو یوسف چشتی نے اپنے مرید خواجہ قطب الدین مودود چشتی کو مرید کیا، اور خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے خواجہ حاجی شریف زندنی کو مرید کیا، خواجہ حاجی شریف زندنی نے خواجہ عثمان ہارونی کو مرید کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور خواجہ عثمان ہارونی نے عطائے رسول ہند الولی سلطان الاولیاء سلمان الاولیاء سلطت العارفین عمدت الکاملین عمدت العارفین بادشاہ ہند سلطان ہند عطائے رسول ہند الولی خواجہ اجمیر خواجہ خواجگاہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز کو مرید کیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. معزز سامعین کرام، یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ تو ذہب ہے، کڑی در کڑی آقا کریم سے ملا ہوا ہے. خواجہ غریب نواز نے مرید کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، اور انہوں نے مرید کیا خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کو، اور انہوں نے مرید کیا خواجہ نظام الدین اولیاء کو، اور انہوں نے مرید کیا خواجہ اخی سراج آئین ہند کو، اور انہوں نے مرید کیا خواجہ مخدوم علاء الحق پنڈوی کو، اور انہوں نے مرید کیا خواجہ مخدوم محمد اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی سما کشوشوی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. یہ سلسلہ ہے، اسی سلسلے سے سنی لوگ بیعت کرتے ہیں. اور ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین، امام حسین نے مرید کیا اپنے صاحبزادے امام زین العابدین کو، اور انہوں نے مرید کیا اپنے صاحبزادے امام باقر کو، اور انہوں نے مرید کیا اپنے صاحبزادے امام جعفر صادق کو، اور انہوں نے مرید کیا اپنے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم کو، اور انہوں نے مرید کیا اپنے صاحبزادے امام علی موسیٰ رضا کو، اور انہوں نے مرید کیا حضرت معروف کرخی کو، اور انہوں نے مرید کیا حضرت سری فقی کو، اور انہوں نے مرید کیا حضرت جنید بغدادی کو، اور انہوں نے مرید کیا حضرت شیخ ابو بکر شیری کو، انہوں نے مرید کیا شیخ ابو الحسن تمیمی کو، اور انہوں نے مرید کیا شیخ ابو الفرات طوسی کو، اور انہوں نے مرید کیا شیخ ابو سعید مخزومی کو، اور انہوں نے مرید کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. سنی بغیر دلیل کے نہیں ہیں، یہ سارے سلسلے ملے ہوئے ہیں. اور غوث پاک نے مرید کیا اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق جیلانی کو، واہ واہ. اور انہوں نے مرید کیا سید عبدالعزیز حبشی القادری کو، اور انہوں نے مرید کیا شیخ محمد علی سنوسی کو، اور انہوں نے مرید کیا شیخ عبد الرحمن سراج القادری کو، اور انہوں نے خلافت دی اعلیٰ حضرت علی عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بفاضل بریلوی کو. واہ واہ. یہ سلسلہ ہے، یہ ملا ہوا ہے. معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی غوث پاک کی، اور بات چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد زندگی کی. تو معزز سامعین کرام، 4 پرندوں کو لو، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لو، فسرہن الیک، پھر ان کو اپنی صحبت میں رکھو، اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی گردن کو چھوڑ کے ماں بقیہ جو جسم کا حصہ ہے اس کا قیمہ بناؤ. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر 4 پہاڑوں کی چوٹی پر اس کا گوشت بکھیر دو. ٹھیک ہے، یہ سیدھا سیدھا ترجمہ بتا رہا ہوں. اب آپ بتاؤ، 4 پرندوں کی گردن کو کاٹ کے الگ کر دو گے تو وہ زندہ رہیں گے یا مردہ؟ مردہ. اتنا تو پتا ہے نا، بتائیے. مردہ ہو جائے گی نا. فرمایا اب ان کا قیمہ بناؤ، گردن کو سر کو چھوڑ کے، اور قیمہ کو آپس میں مکس کرو، ملاؤ. مکس کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کوے کا گوشت ہے، یہ کبوتر کا گوشت ہے، یہ مور کا گوشت ہے، پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا اب ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، جبل مانے پہاڑ ہوتا ہے، پھر پہاڑ کی چوٹیوں پر اس کو بکھیر دو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب ان پرندوں کو پکارو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ان مردہ پرندوں کو پکارو، یاتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آؤں. واہ 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 واہ. یہ تو ترجمہ ہے. اب اسی ترجمے کے اندر گہرائی بتا رہا ہوں. کس پرندے کو پکارو؟ مردے پرندوں کو پکارو نا، جن کو ابھی ذبح کیا گیا ہے، جن کے گوشت کے ٹکڑوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پر بکھیرا گیا ہے، انہی کو پکارو نا. تو مردہ پرندوں کو رب پکارنے کا حکم دے رہا ہے، مردہ پرندوں کو پکارو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ان مردہ پرندوں کو پکارو، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. معزز سامعین کرام، مردہ پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے، رسول اللہ کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ مردہ پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے، غوث پاک کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ مردہ پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے، اولیاء اللہ کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ مردہ پرندوں کو پکارا
واہ واہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور شایان ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب دوسری بات سنو، جب کسی کو پکارا جائے گا تو وہ سنیں گے نا، آواز تبھی نہ آئیں گے. اگر کوئی بہرا ہے اور اس کو پکارا جائے تو وہ آ پائے گا؟ تو سنے گا تب نہ آئے گا. اور سننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کان ضروری ہے اور زندگی ضروری ہے. اور اگر اولیاء کرام میں سے ہو تو زندگی بھی نہیں ضروری ہے، ان کا رو رو سنتا ہے. جنہیں کتنے اولیاء کرام کے واقعات ہیں کہ اپنے مریدوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، مرید آئے کہ اپنے پیر کو کیوں جگائے ہیں، دیوار کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے اپنے پیر کو یا اپنے قوم کے رہبر رہنما امام کو پکارنا یہ خلاف ادب ہے. آقا کریم کے تعلق سے بعض صحابہ، بعض جو گاؤں کے دور کے لوگ آیا کرتے تھے، جب پکارتے تھے تو اس کے تعلق سے منع فرمایا گیا ہے. تو ہندوستان میں جنہیں کتنے چشتی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ وہ سو رہے ہیں، مرید آئے تربیت لینے کے لیے، دیکھا کہ حضور سو رہے ہیں تو حسن عقیدت میں انہوں نے سوال دہرا دیا کہ حضور یہ بات ہے، تو انگلی نے جواب دیا تمہارا یہ جواب ہے جاؤ. تو وہ تو جگتے رہتے ہیں. لیکن معزز سامنے کرام، جب پکارا جائے تو سننے کے لیے کان ضروری ہے. اور کان کہاں ہوتا ہے؟ سر میں ہوتا ہے نا. اور سر کہاں ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں ہے. واہ 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 واہ. سر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں ہے. پکارا کس کو جا رہا ہے؟ پرندوں کو پکارا جا رہا ہے جو مردہ ہے، جن کو ابھی ابھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، جن کے گوشت کا قیمہ بنایا گیا ہے، جن کے ٹکڑے پہاڑ کے چوٹیوں پہ بکھیرے گئے ہیں، ان کو پکارو. کان یہاں ہے، گوشت وہاں ہے، اور ان کو واہ 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 واہ. کان قدموں میں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ بے شک کان سننے کا کام کرتا ہے، لیکن اگر رب چاہ لے تو جسم کا رواں رواں سننے کا کام کرتا ہے. واہ 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 واہ. بے شک کان سننے کا کام کرتا ہے، لیکن رب چاہے تو جسم کا ذرہ ذرہ سننے کا کام کرتا ہے. واہ واہ بے شک. پھر دوسری بات یہ کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر جب کوئی چیز رکھی جائے گی اور نیچے آ کے پکارا جائے گا تو چوٹی قریب ہوگی کہ دور ہوگی؟ دوری ہوگی نا. تو کیا فرمایا گیا؟ ثم ادعوہن یأتینک سعیا. ان مردہ پرندوں کو پکارو. پتہ کیا چلا؟ مردہ پرندے اگر دور ہیں، مردہ ہیں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہیں، ان کو پکارا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ انبیاء کرام حی یرزقون ہیں، وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، ہم کیوں نہ ان کو پکارے؟ آقا کریم اگرچہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہم کیوں نہ پکارے؟ ہمارے جانوں سے قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین، تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہے نبی کریم. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، پھر دوسری بات یہ، جب انہوں نے پکارا یا ایو الطاؤس تعالی ہونا، اے مور ادھر آ، یا ایو الحمامت تعالی ہونا، اے کبوتر ادھر آ، تو جس پرندے کو پکارا نا اسی پرندے کا لوتھڑا اٹھ اٹھ کے آ رہا ہے. قیمہ تو سب کا ساتھ میں بنایا تھا نا، مکس تو سب کو کیا تھا نا. لیکن جب انہوں نے پکارا یا ایو الطاؤس تعالی ہونا، اے مور ادھر آ، تو چاروں پہاڑوں پر مور کے گوشت کے ٹکڑے جو بکھرے ہوئے تھے وہی اڑ کے آ رہے ہیں. پتہ کیا چلا؟ یہ نبی کی آواز ہے جو پرندے، مردہ پرندے ہیں، اور ان کا ذرہ ذرہ سن رہا ہے. الحمدللہ ہمارے نبی زندہ ہیں، بے شک. سبحان اللہ. اور رب نے ہم کو بھی زندگی عطا کری ہے ان کے صدقے، بے شک. اور ہم پکارے اور ہمارے نبی نہ سنے. یہ مردہ لوگوں کے طریقہ ہوگا، وہ خود مردہ، اور ان کی جان مردہ، ان کا جسم مردہ، ان کا ایمان مردہ، ان کا عقیدہ مردہ. واہ. پھر اس کے بعد جب پرندوں کو پکارا گیا یا ایو طاؤس تعالی ہونا، اے مور ادھر آ، تو چاروں پہاڑوں سے مور کے ٹکڑے اڑ اڑ کے آ رہے ہیں. اور جب 1 میٹر قریب پہنچے تو آپس میں مکس ہونے لگے. اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے گوشت، کیونکہ کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ عرض کیا کیا تھا؟ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میرے رب مجھ کو دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو 1 گز 1 میٹر کے فاصلے پر جب وہ پرندوں کا گوشت آیا تو آپس میں مکس ہونے لگا. تھوڑی دیر میں ان کے نسیں پیدا ہو گئیں، ہڈیاں پیدا ہو گئیں، پھر اس کے بعد ان کے اندر حرکتیں آنے لگی، پھر اس کے بعد ان کے اوپر پر نکلنے لگے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قدموں میں جو ان کا سر پڑا تھا اس سر کے اندر انہوں نے اپنی گردن لگائی اور گردن جڑ گئی اور وہ اڑتے ہوئے چلے گئے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ، گردن تو کٹی ہوئی تھی نا، انہوں نے کیسے دیکھا کہ گردن یہ میری ہے؟
یہی میری گردن ہے. وہ اڑتے ہوئے آئے, ان کا لوتھڑا گوشت میں تبدیل ہوا, جسم بنا, ہڈی بنی, نسیں بنی, خون دوڑا, پر لگ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی گردن اپنے سر میں گھسوڑی اور اڑتے ہوئے چلے گئے. تو کیسے پتا چلا کہ یہ ان کا سر ہے؟ وہاں تو 4 سر اور بھی رکھے تھے. تو پتا کیا چلا, اگر رب مشیت عطا فرما دے, اگر رب قدرت عطا فرما دے, تو پرندے بھی نہ دیکھ کر بھی دیکھنے لگتے ہیں, پرندے بھی ان کے پاس نگاہ نہ ہو تو دیکھنے لگتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر رب اپنے نیک بندوں کو نگاہ عطا فرما دے تو تحت السلام میں بھی دیکھتے ہیں, اور سدرۃ المنتہا پہ بھی دیکھتے ہیں, بیٹھے بیٹھے مدینہ کو بھی دیکھتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کعبے کو بھی دیکھتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. غوث پاک رضی اللہ تعالی بہت بڑے ولی گزرے ہیں. غوث پاک کا فیضان ہر سلسلے پر ہے. بے شک. عرب کے اندر 2 سلسلے بڑے, 3 سلسلے بڑے مشہور ہیں, شاذلی سلسلہ, مرثیہ سلسلہ اور مشیشیہ سلسلہ. شاذلیہ سلسلہ یہ جو مصر ہے, سوڈان ہے, کینیا ہے, ممباسا ہے, یہ پورے پٹی پہ یہ شاذلیہ سلسلہ ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی, اور ان کا مزار سوڈان سرحد پر ہے. میں گیا ہوں ان کے مزار پر. 100 کلومیٹر ادھر چلے جاؤ, 100 کلومیٹر ادھر چلے جاؤ, 100 کلومیٹر ادھر چلے جاؤ, 100 کلومیٹر پیچھے چلے جاؤ, ایک پتا بھی ہرا نہیں ملے گا. اتنا بنجر اور پانی سے خالی علاقہ ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری, مولا حج کر کے آ رہے تھے کہ ایسی جگہ پر مجھ کو تو اٹھا جہاں صرف تیری ہی رحمت ہو, دوسرا کوئی رحم نہ فرمائے. تو رب کریم نے فرمایا, ابو الحسن انت شاذ لی, تم کو میں نے منتخب کر لیا ہے. تو حمیسرہ اس جگہ کا نام ہے, وہاں پر آپ رہتے تھے. بغل میں پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اوپر وہ عبادت کرتے تھے. اس پہاڑ کے اوپر ان کا مصلی ہے. اب وہاں سے فلائٹ سے اگر مدینہ شریف جایا جائے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. وہ وہاں پر مصلی بچھا کے مدینے کی اذان سے یہاں پر نماز پڑھتے تھے. اور مدینے کے پر جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ان کو گنبد خضرا دیکھ نہ جاتا تھا. آج بھی اس مصلی کی یہ خاصیت ہے, کوئی بندہ جائے اور اگر اس کے دل میں ایمان, عقیدہ, آقا کی محبت ہے, سچی عقیدت ہے, تو اس جگہ پر وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور مدینے کی طرف رخ کرے تو گنبد خضرا کا یا تو عکس نظر آئے گا یا تو اس کی کانوں میں اذان کی آواز آئے گی. واہ 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 واہ. آج بھی وہ خاصیت ہے. معزز سامعین کرام, شیخ ابو الحسن شاذلی کی مرید ہے شیخ ابو العباس المرسی, اور شیخ ابو العباس المرسی کی مرید ہیں حضرت شرف الدین بوصیری علیہ الرضوان صاحب قصید بردہ. اور شیخ ابو العباس مرسی سے یہ مرسی سلسلہ نکلا ہے. اور شیخ ابو الحسن شاذلی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. واہ. اور اس کے بعد عباس المرسی, وہ مینا کی وادی میں تھے جب غوث پاک نے فرمایا قدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم روئے زمین کے پر ہر ولی کی گردن پر ہے. تو وہ مینا عرفات میں تھے, فرمایا میری گردن پر بھی ہے, میرے سر پر بھی ہے. وہ شیخ ابو العباس المرسی, ان سے مرسی سلسلہ نکلا. وہ مرید ہیں اور خلیفہ ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی کے, اور شاذلی سلسلہ شیخ ابو الحسن شاذلی سے نکلا ہے. اور شیخ ابو الحسن شاذلی غوث پاک کی مرید ہیں. اور پھر اس کے بعد ادھر چلے جائیے, تیونس چلے جائیے, لیبیا چلے جائیے, الجزائر چلے جائیے, مراکش چلے جائیے, نائجر چلے جائیے, نائجیریا چلے جائیے, سنگھال چلے جا رہیے, یہ موروکو چلے جائیے. اس سارے ایریے کے اندر شیخ ابو عبدالسلام ابن المشیش کا سلسلہ چلتا ہے. شیخ عبدالسلام ابن المشیش وہ شیخ عباس المرسی کے مرید ہیں. اور وہ شیخ عباس المرسی یہ وہی ہیں جنہوں نے فرمایا تھا عرفات کے میدان میں کہ یا غوث پاک کے تعلق سے کہ آپ کا قدم میرے سر پر ہے اور میری گردن پر. ان سے وہ سلسلہ نکلا ہے. اب ہندوستان میں سلسلہ لے لیجئے, چشتی سلسلہ اور نقشبندی سلسلہ. شیخ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک جب بھی سفر کرتے تھے خراسان کی طرف تو خراسان کے ایک حصے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ میرے جانے کے 160-65 سال کے بعد اس سرزمین پر میرا بیٹا پیدا ہوگا اور ایسا روحانیت والا ہوگا کہ ڈائریکٹ مجھ سے روحانیت حاصل کرے گا. دنیا اس کو بہاؤالدین نقشبند کے نام سے یاد کرے گا, وہ ڈائریکٹ مجھ سے فیضان حاصل کرے گا. بے شک. تو ان کو بھی فیضان غوث پاک سے ملا ہے.
اور خواجہ غریب نواز علیہ الرضوان الحمدللہ، غوث پاک نے فرمایا تم کو ہم نے ہندوستان کا علاقہ دیا ہے، اور انہوں نے جب خراسان کی وادیوں میں عبادت کر رہے تھے اور غوث پاک نے یہ فرمایا قدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو خواجہ پاک نے فرمایا تھا بل علی راسی وعینی، بل علی راسی وعینی، میری آنکھوں پر میرے سروں پر بھی قدم، بے شک سبحان اللہ، اور خواجہ غریب نواز پر بھی ان کا فیضان ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پر برسا نہیں چلا تیرا، سبحان اللہ، یہ غوث پاک کا فیضان ہے۔ معزز سامعین کرام، چشت بخارا عراق و اجمیر تیری لو شم میں ہر محفل ہے یا غوث، اور غوث پاک الحمدللہ ہم لوگ کہتے ہیں غوث پاک کو ہم نے تھاما ہے، غوث پاک کے ہم مرید ہیں۔ آپ بتاؤ کبھی غلام اپنے آقا کا انتخاب کرتا ہے؟ غلام اپنے آقا کا انتخاب نہیں کرتا ہے، آقا انتخاب کرتا ہے کس کو غلام بنانا۔ واہ واہ واہ، غوث پاک جب مرتبہ کمال پر پہنچ گئے تو لباس پہنا کرتے تھے، بہت قیمتی لباس، اس زمانے کے اعتبار سے 12-13 لاکھ کا لباس پہنتے تھے، اللہ، اور مغرب کے بعد غسل فرماتے تھے، اب وہ لباس صدقہ کر دیتے تھے، اور پھر دوسرا ہی اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے، اور صبح فجر سے قبل غسل فرماتے تھے، اور شام کا پہنا ہوا لباس صبح صدقہ فرما دیتے تھے۔ پہنے ہوئے بابو شیخ میں جا رہے تھے، ایک چور نے دیکھا کہ شیخ صاحب بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے جا رہے ہیں، تو چور نے سوچا لاؤ یہ لباس اتار لیتے ہیں، پیچھے سے دامن پکڑتے ہیں، جب تک شیخ صاحب کو پتہ چلے گا آدھا لباس اتار چکا ہوں گا۔ تو جیسے اس چور نے غوث پاک کا دامن پیچھے سے تھاما، غوث پاک نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے میرے رب عبد القادر کا دامن تھاما ہے، قیامت تک نہ چھوٹے۔ واہ 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 واہ، کیا فرمایا؟ اے رب، پیچھے سے دامن تھاما تھا تو فرمایا اے رب عبد القادر کا دامن تھاما ہے، قیامت تک نہ چھوٹے۔ اب آپ بتائیے اس چور نے غوث پاک کا دامن عقیدت میں تھاما تھا، محبت میں تھاما تھا، وسیلے کے طور پر تھاما تھا، برکت کے طور پر تھاما تھا؟ نہیں، جب اس چور نے غوث پاک کا دامن برائی کی نسبت سے تھاما تھا، تکلیف دینے کے لیے تھاما تھا، عقیدت کے لیے نہیں تھاما تھا، نسبت کے لیے نہیں تھاما تھا، برکت کے لیے نہیں تھاما تھا، تب غوث پاک نے اس سے اپنا دامن نہیں چھڑایا۔ الحمدللہ ہم نے غوث پاک کا دامن عقیدت میں تھاما ہے، ہم نے غوث پاک کا دامن محبت میں تھاما ہے، ہم نے غوث پاک کا دامن برکت کے طور پر تھاما ہے، تو کیسے چھوٹ سکتا؟ واہ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار غوث اعظم زندہ باد زندہ باد۔ معزز سامعین کرام، یہ غوث پاک ہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں ہیں، مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اور حتیٰ کہ آقا کریم پر بھی حملہ کرتے ہیں کہ نماز میں آقا کریم کا خیال آ جائے تو نماز باطل۔ بتاؤ، بخاری کی حدیثوں میں موجود ہے آقا کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، نماز شروع ہو گئی ہے، آقا کریم تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے سب کے آخری حصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام جب ملاحظہ فرماتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں، اگلی صف میں چلے جاتے ہیں، پھر ہٹ جاتی ہے اگلی صف، پھر اس سے اگلی صف میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسٹ پیچھے آقا تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام اشارہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے آنے لگتے ہیں، آقا کریم اشارہ فرماتے ہیں کہ مصلی پہ قائم رہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے آ جاتے ہیں، آقا کریم مصلی پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، نماز مکمل فرماتے ہیں، اس کے بعد آقا کریم نماز ختم ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے ابن قحافہ، اے صدیق، جب میں تم کو اشارہ کر رہا تھا کہ مصلی پہ قائم رہو تو تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، ابن قحافہ کی یہ مجال نہیں کہ نبی اس کے پیچھے رہے اور وہ مصلی پر رہے۔ واہ واہ، تو نبی کا خیال آ رہا تھا تبھی نہ مصلی سے پیچھے ہٹ رہے تھے، پھر بھی نماز باطل نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب آقا کریم ایام میں مرضے میں چل رہے تھے، طبیعت ناساز تھی، تو دوران نماز جماعت ہو رہی ہے، آقا کریم حجرے سے پردہ ہٹا رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے کئی دنوں سے آقا کا دیدار نہیں کیا، جب آقا نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام نماز ادا فرما رہے تھے، جماعت کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، جیسے پردہ ہٹا سارے صحابہ آقا کریم کی حجرے کی طرف دیکھنے لگے، آقا کریم نے اشارہ فرمایا نمازیں مکمل کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں دہراؤ۔ واہ واہ واہ،
نماز کا خیال نہیں آیا تھا ان کو؟ نماز میں آقا کا خیال نہیں آیا تھا؟ بالکل آیا تھا. اور دوسری بات بتاتا چلوں، یہ تو بات ہو گئی کہ آقا کریم کو پکارا جا سکتا ہے اور مردوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے. ہمارے آقا کریم خود جنگ بدر کے بعد کفاروں کو پکار کے کہہ رہے تھے، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تم نے وہ پا لیا جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو وہ موت کے گڈھے میں چلے گئے، اب بھی وہ سن رہے ہیں. آقا کریم نے فرمایا، الیوم اسمعکم، آج وہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، آج وہ تم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. وہ کفار سنیں اور اللہ کو ماننے والے نہ سنیں. معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد علم غیب کی بات آتی ہے کہ آقا کریم کو علم غیب نہیں ہے. بتاؤ، وہابی، دیوبندی، رافضی، سارے مذہب والے کہتے ہیں جب مر کے مٹی میں جائیں گے نا تو فرشتے آئیں گے 2. سنا ہوگا نا؟ کس کس کو پتا ہے مرنے کے بعد قبر میں فرشتے آئیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. پتا ہے نا؟ قرآن میں لکھا ہے کہیں پر؟ کیا نہیں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ مر کے جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے آئیں گے؟ نہیں لکھا ہے. سوال کریں گے من ربک کا، قرآن میں نہیں لکھا ہے. دوسرا سوال کریں گے ما دینک کا، قرآن میں نہیں لکھا ہے. تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، قرآن میں نہیں لکھا ہے. کس وقت آئیں گے قبر میں؟ قرآن میں نہیں لکھا ہے. کس طرف سے آئیں گے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہے. کس وقت آئیں گے؟ دفنانے والے کتنے دور چلے جائیں گے تب وہ آئیں گے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہے. کس شکل میں آئیں گے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہے. سوالات کے بعد کیا پوزیشن ہوگی؟ قرآن میں نہیں لکھا ہے. اور سارے وہابی دیوبندی مانتے ہیں کہ مر کے قبر میں جائیں گے تو فرشتے سوال کریں گے. یہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے. یہ علم غیب ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب مر کے مٹی میں جاؤ گے تو 2 فرشتے آنے والے آئیں گے اور اس کے بعد وہ پاؤں کی طرف سے آئیں گے. اور اگر تمہارے اعمال نیک ہوں گے تو خوبصورت شکل میں آئیں گے. اور اس کے بعد جب بھی دفناؤ، رات میں اپنے مردوں کو دفناؤ، دن میں دفناؤ، صبح کے ٹائم دفناؤ، دوپہر کے ٹائم دفناؤ، عصر کے ٹائم دفناؤ، مغرب کے ٹائم دفناؤ، جس ٹائم میں دفناؤ گے جب وہ فرشتے آئیں گے نا تو عصر ایسا ٹائم ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے. مردوں کو یہ محسوس ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے. یہ قرآن میں نہیں، ہمارے آقا نے فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آقا نے یہ بھی فرمایا اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے. اور یہ بھی فرمایا انگوٹھا پکڑ کے اٹھائیں گے. اور یہ بھی بتایا پہلا سوال کریں گے من رب کا، اور دوسرا سوال کریں گے ما دینک کا، اور تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل. اور یہ بھی فرمائیں گے کہ جو مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ تینوں کے جواب کیا کیا دے گا، یہ بھی فرمایا. اور اگر کافر ہوگا تو کیا جواب دے گا، یہ بھی فرمایا ہے. سوالات کے بعد ان کے فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروس، دلہن کے سونے کی طرح سو جاؤ. اگر مومن ہوں گے تو یہ جواب دیں گے. صحیح جواب اگر مومن نے دے دیے ہوں گے تب یہ جواب دیں گے کہ اب سو جاؤ دلہن کی طرح، سونے کی طرح. اور کفار ہوں گے تو وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری. کس نے بتایا؟ یہ ہمارے نبی نے بتایا. یہ جو نماز چلاتے ہیں نا، نماز چلو، چلے میں چلو، نماز پڑھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، پڑوسی کا خیال رکھو، اتنا ثواب ملے گا. نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا. قرآن پڑھو اتنا ثواب ملے گا. غریبوں کو کھانا کھلاؤ اتنا ثواب ملے گا. قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. ہمارے نبی نے بتایا کہ نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا، اتنی کوانٹٹی میں ثواب ملے گا. نماز قضا ہو گئی تو اتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کہتے ہیں ماں کی فرما برداری کرو کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک. امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے. یہ ساری چیزیں سارے لوگ مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، رافضی بھی مانتے ہیں. ہمارے آقا نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے. پچھلی امتیں 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. الا فرقۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو حق پر دائم اور قائم رہے گا قیامت تک ظاہرین علی الحق. پھر اس کے بعد ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دجال نکلے گا. قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں دابۃ الارض کا ہے. پھر یہ بھی فرمایا آقا کریم نے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے. یہ بھی فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا. یہ بھی فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ بھی فرمایا قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، آگ نکلے گی، سور پھونکی جائے گا اور یہ ہوگا. یہ ساری چیزیں علم غیب سے تعلق ہے. واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان. پھر بھی کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے. ماذ اللہ. تو معزز سامعین کرام، حدیث ہے آقا کریم تشریف لے کے جا رہے تھے، قبروں کی طرف، 2 قبروں کی طرف دیکھا
تو آقا کریم نے درخت کی ٹہنیوں کو توڑا اور توڑ کے ان دونوں قبروں پر رکھ دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو آقا کریم نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا میں نے یہ جو ٹہنیاں رکھی ہیں نا الحمدللہ اللہ نے اس کی برکت سے ان پر عذاب اٹھا دیا ہے. اب آپ بتائیے عذاب بہت سی وجہ سے ہو سکتا ہے, بہت سے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کسی کو بیماریاں اگر ہو جائیں تو بہت سی وجہ سے ہو سکتی ہیں. کوئی ڈاکٹر ماہر سے ماہر ڈاکٹر ہوگا, وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ تم کو یہ بیماری کس وجہ سے ہوئی, تم کو بخار کیوں ہوا, تم کو یہ کینسر کیوں ہوا, تم کو یہ ٹی بی کیوں ہوئی, یہ نہیں بتا سکتا. علاج البتہ بتا سکتا ہے. جب آقا کریم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں قبروں پر عذاب کیوں ہو رہا تھا, تو آقا کریم نے فرمایا ان پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ جب یہ استنجا کرتے تھے تو پورے اچھے طریقے سے نہیں کرتے تھے, استنجے کی چھینٹیں ان کے پاؤں پر آتی تھی, اسی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر یہ بھی نہیں بتا سکتا اتنی دوا دیں گے تمہارا مرض ختم ہو جائے گا. آقا کریم نے فرمایا کہ الحمدللہ ان ٹہنیوں کی برکت سے رب نے ان پر سے عذاب ختم کر دیا ہے. آقا دعا بھی فرما کر سکتے تھے, لیکن آقا کو پتا تھا کہ اتنے سے ایصال ثواب سے ہو جائے گا. کوئی بھی ٹہنی, کوئی بھی درخت, کوئی بھی جانور اس وقت تک کاٹا نہیں جاتا, مارا نہیں جاتا جب تک کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. کوئی بھی پتا, کوئی بھی پودا اس وقت تک سوکھتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. واہ واہ. اور ہم مزاروں پر جو پھول چڑھاتے ہیں نا تر و تازہ رہتے ہیں, جب تک وہ تر و تازہ رہتے ہیں ثواب ملتا رہتا ہے. اور طریقہ ہے جب وہ پھول سوکھ جاتے ہیں تو ان کو سمیٹ دیا جاتا ہے, دوسری طرف رکھ دیا جاتا ہے. معزز سامعین کرام, اور آقا کو یہ بھی پتا چل گیا کہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. پتا کیا چلا, وہ دیکھتے ہیں ہمارے نبی جو عام لوگ نہیں دے سکتے. تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالی ہم سب کو آقا کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ولی ہیں, ایسی آقا کی اتباع کری ہے. یہاں پر اعظم گڑھ میں ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے فرمایا, بحر زخار کتاب کے اندر ان کا ذکر موجود ہے, میں نے خود پڑھا ہے, خواجہ پاک کے عرس میں پڑھا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے میری قبر سنگ مرمر میں تبدیل ہو جائے گی. یہ ان کی عبادتیں ہیں, یہ ان کا اثر ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری قبر قیامت آنے سے پہلے سنگ مرمر میں تبدیل ہو جائے گی. تو بحر زخار فارسی زبان میں کتاب ہے. جب اس کا ترجمہ موجودہ وقت میں ایک عالم نے, گھوسے کے عالم نے جب اس کا ترجمہ کیا تو تحقیق کے لیے اس مزار پر گیا. ابھی 2 سال ہوئے اس کا ترجمہ کیے ہوئے. جب اس مزار پر پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ مزار چٹکا ہوا ہے اور اس کو اوپر پلستر کیا گیا تھا. اس چٹکے ہوئے نشان کو مٹانے کے لیے جو پلستر کیا گیا وہ بھی دھیرے دھیرے سنگ مرمر میں تبدیل ہو رہا. معزز سامعین کرام, یہ اللہ والوں کی شان ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے اولیاء کرام کی صحبت عطا فرمائے, غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے, ان کی محبت عطا فرمائے, اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. حضرات بہت بہت مبارک ہو ان بزرگوں کے قدم کی برکتوں سے.